بدترین گناہ ہے. یہ وہ بدترین عادتیں ہیں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی. غیبت ہے، بغض ہے، پیٹھ پیچھے اس کے تذکرے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی ہر تدبیر ہے. یہ مسلمانی نہیں ہے. تو میرے عزیز، اگر اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہمارا معاشرہ اس نفرتوں کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا تو یقین جانیے ہلاکت اور بربادی کی طرف چلا جا رہا. اس میں نجات نہیں ہے، اس میں اس ملک کی حفاظت نہیں ہے، اس میں اس ملک کی ترقی نہیں ہے، اور بربادی کی طرف جائیں گے. یہ راستہ ہی نہیں ہے ترقی اور فلاح کا. ہم اللہ کے نصیحت کو تو نظر انداز کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے تو نظریں چرا لیں اور چاہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم ترقی پا لیں گے. محبت اور الفت. اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی، کونوا عباد اللہ. جس قدر اللہ کی بندگی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ شعور ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی قدر اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم تو دشمن تھے آپس میں، لیکن تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا، ہدایت پہ مضبوطی سے آ گئے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا شروع کیا. تم پہ اللہ کی مہربانی ہو گئی، تم پہ اللہ کا فضل ہوا. جو تمہاری نسلوں میں نفرتوں کی آگ بھڑکی ہوئی تھی بجھ گئی. تم جو نفرتوں کا شکار تھے وہ محبتوں سے بدل گئی. اللہ کا تم پہ کرم ہو گیا، اللہ کا تم پہ کرم ہو گیا. تو میرے عزیزو، سچ یہی ہے کہ جس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات پہ عمل کرتے رہیں گے، اپنی عبادات کی زندگی میں بھی اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی، عبادات میں بھی اور اخلاق میں بھی، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی اللہ کے حکموں کو سامنے رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کو سامنے رکھیں گے، یہ ہماری فلاح کا اور نجات کا، اور سچ عرض کر رہا ہوں دنیا آخرت کی ترقی کا راستہ، یہی ہماری فلاح و نجات ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے مولا کی ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا ہر قدم اور ہمارا ہر بول اور ہمارا ہر طرز عمل مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے ہو، نہ کہ توڑنے کے. ہمارا ہر قدم اور ہمارا ہر طرز عمل اور ہمارا ہر بول اور رد جسے کہیں کہ اپنی کوشش اور توانائی اس پہلو پہ خرچ ہو رہی ہو جس سے مسلمانوں میں باہمی اتفاق ہو رہا ہو، مسلمان آپس میں جڑ رہے ہوں، مسلمانوں میں آپس الفت اور محبت کو فروغ مل رہا ہو. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے اور ہماری صلاحیتیں اور توانائیاں اس میں صرف ہوں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.